خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاناما کیس میں آج جے آئی ٹی نے اپنی چوتھی اور حتمی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ مزید دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ پاناما کیس میں آج جے آئی ٹی نے اپنی چوتھی اور حتمی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دی۔ جے آئی ٹی نے 11 جلدوں پر مشتمل ثبوت پیش کیے۔ جے آئی ٹی نے پیشی کے موقع پر سپریم کورٹ کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی، سپریم کورٹ نے سماعت کی اور مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے جے آئی ٹی کے ارکان کی سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہوئے کہا کہ تمام ارکان واپس اپنے اداروں میں جائیں گے تو انہیں مکمل آزادی ہوگی۔ اگر ان ارکان کو کسی نے تنگ کیا تو یہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ سماعت کے دوران تصویر لیک کیس میں حکومت کی کمیشن بنانے کی درخواست مسترد کر دی اور سپریم کورٹ نے ملزم کو سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ تصویر لیک کرنے والے کا نام منظر عام پر لایا جائے۔ اس کے علاوہ عدالتی سماعت میں جسٹس اعزاز افضل نے ایس ای سی پی ریکارڈ ٹیمپرنگ معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین ایس ای سی پی ظفر حجازی پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے جے آئی ٹی کی رپورٹ اخبار میں شائع ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے عدالت نے جنگ گروپ کے پرنٹر اور پبلشر کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے جے آئی ٹی کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ ملک کے سب سے بڑے کرپشن کیس پاناما کیس کی آج مزید تحقیقات ہوئی، آئی جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے سب سے بڑے کرپشن اسکینڈل پاناما کیس کی مزید تحقیقات کے لیے 20 اپریل کے فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ کی جانب سے 6 مئی کو ایک جے آئی ٹی بنائی گئی، جس کی سربراہی واجد ضیاء کے سپرد کی گئی۔ جے آئی ٹی کو کیس کی مکمل تحقیقات کے لیے 60 دن کی مہلت دی گئی تھی، جو آج ختم ہو گئی ہے۔ اب تک جے آئی ٹی اپنی 3 رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر چکی ہے، جبکہ جے آئی ٹی نے آخری اور حتمی رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع کروائی۔ جے آئی ٹی نے اپنی پہلی رپورٹ 22 مئی کو سپریم کورٹ کے اسپیشل بینچ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر بینچ نے جے آئی ٹی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے آگے کام کرنے کا کہا۔ 7 جون کو جے آئی ٹی نے اسپیشل بینچ کے سامنے اپنی دوسری رپورٹ پیش کی، جبکہ 22 جون کو تیسری رپورٹ پیش کی گئی۔ جے آئی ٹی کی تفتیشی کارروائی میں اب تک وزیر اعظم نواز شریف، شہباز شریف، وزیر اعظم کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز، وزیر اعظم کی بیٹی مریم نواز ہائی پروفائل تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، سابق وزیر داخلہ رحمان ملک، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور طارق شفیع بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ جے آئی ٹی کی 6 رکنی ٹیم ایڈیشنل ڈائریکٹر واجد ضیاء، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عامر عزیز، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کمیونیکیشن آف ایس ای سی پی بلال رسول، نیب کے عرفان نعیم منگی، آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعمان سعید اور آئی ایم کے بریگیڈیئر کامران رشید پر مشتمل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر لیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ 20 اپریل کے عدالتی فیصلے کے بعد ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل واجد ضیاء کی سربراہی میں 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم 5 مئی کو تشکیل دی گئی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے 6 مئی کو کام شروع کیا۔ 28 مئی کو پہلی بار وزیر اعظم کے بڑے صاحبزادے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، جس کے بعد وہ بالترتیب 30 مئی، 1 جون، 3 جون، 9 جون اور آخری مرتبہ 4 جولائی کو پیش ہوئے۔ وزیر اعظم کے چھوٹے صاحبزادے حسن نواز 3 مرتبہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ حسن نواز 2 جون، 8 جون اور 3 جولائی کو پیش ہوئے۔ وزیر اعظم نواز شریف جے آئی ٹی کے سامنے 15 جون کو پیش ہوئے۔ جے آئی ٹی نے نواز شریف سے 3 گھنٹے سے زائد وقت تک سوالات کیے۔ جے آئی ٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو 17 جون کو طلب کیا۔ 3 جولائی کو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے سوالات کے جواب دیے۔ 5 جولائی کو وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز بھی جے آئی ٹی کے روبرو پیش ہوئی، جہاں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ان سے 2 گھنٹے تک سوالات کیے۔ قطر کے شہزادے حمد بن جاسم کو 2 مرتبہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے بلایا گیا، تاہم قطری شہزادے نے پاکستان آنے یا قطر میں ہی پاکستانی سفارت خانے میں بیان دینے سے معذرت کی۔ قطری شہزادے نے پیشکش کی کہ جے آئی ٹی ارکان ان کی رہائش گاہ آ کر بیان لے سکتی ہے۔ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے والے دیگر ارکان میں نیشنل بینک کے صدر سعید احمد، ایس ای سی پی کے سربراہ ظفر حجازی اور قومی احتساب بیورو کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب اور موجودہ سربراہ قمر زمان چودھری ایک بار پیش ہوئے۔ جے آئی ٹی نے اسحاق ڈار کا اعترافی بیان ریکارڈ کرانے والے ایف آئی اے کے 2 افسران تبریز شہزاد اور جاوید علی شاہ کے علاوہ ایس ای سی پی اور اسٹیٹ بینک کے 6 افسران کو بھی ایک مرتبہ طلب کیا۔